بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ شاہین۔ آج اس نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ آغاز دین اسلام کی ایک عظیم شخصیت سے ہوتا ہے جو دامن اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و مہتاب ہے، جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات، جرت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے، جرت، شجاعت و بہادری، محبت رسول، محبت الہی اور روشن کارناموں سے تاریخ انتہائی معطر، روشن اور چمکدار ہے۔ ایک ایسا انمول اور نایاب اسم گرامی ہے جس کی عظمت، رعب و دبدبہ، فہم و فراست، دانائی، بہادری، شجاعت، کردار، اظہار قربانی، غریب پروری، محبت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت عظام سے بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جو امیر المؤمنین، مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی المرتضی، فاتح بیت المقدس، فاتح قصر و قصرہ، خلیفہ دوم، وکیل المؤمنین، شہید منبر و محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ دوم، فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں کھلے عام نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمر اسلام لے آئے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جس سے مصافحہ فرمائیں گے وہ شخص عمر ہوں گے اور وہ عمر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروائیں۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کے نام سے مرسوم کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ اور سن ہجری کا اجرا کروایا۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دفاتر اور وزارت کا نظام متعارف کروایا۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حالات کی خبر کے لیے راتوں کو گشت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے کھلا ہجرت کا اعلان کیا۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے شرابی پر 80 کوڑے لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو دور حکومت 10 سال 6 مہینے 10 دن کا جو دور حکومت، سنہری دور حکومت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2200 مربع کلومیٹر پر 2200 مربع سے زیادہ زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اس میں سے 3600 علاقے فتح کیے، 4000 مساجد اور 900 جامع مساجد تعمیر کروائے، نہریں کھودی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تاجر تجار اپنے دکانوں کو کھلی عام چھوڑ کر نمازوں کو چلے جاتے تھے، عورتیں اپنے زیور کے ساتھ اکیلی سفر کرتے تھے۔ یہ وہ سنہری دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یروشلم بیت المقدس فتح کیا تو عبیدہ بن جراح نے خط بھیجا کہ امیر المؤمنین آپ آئیں اور آ کر چابی وصول کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی اور اپنے غلام سے ساتھ لے کر چل دیتے ہیں۔ کبھی غلام سوار ہو رہے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق سوار ہو رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام کی باری سوار ہونے کی آئی تو غلام نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، اب جو نیا جو فاتح علاقہ ہے وہ قریب آ رہا ہے، آپ میری جگہ سوار ہو جائے، یہ اسلام کی عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اسلام کی عزت اس میں ہے کہ آپ اپنی باری پر سوار ہو جائیں اور میں اونٹ کی نیل پکڑوں گا۔ تو جب چلتے چلتے دور سے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے آپ لوگوں کا امیر المؤمنین جس کے رعب اور دبدبہ اور خوف سے ہم لرزتے تھے، تو یہ تو کوئی کالا حبشی، اس کے ہونٹ بڑے بڑے، یہ تو کوئی کالا حبشی نظر آ رہا ہے۔ تو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، آپ دھوکے کے اندر ہو، یہ امیر المؤمنین جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے یہ ہمارے امیر المؤمنین کا غلام ہے، اور جس نے نیل پکڑی ہے یہ ہمارے جو نیل پکڑ کے اونٹ کے آگے آ رہے ہیں یہ ہمارے امیر المؤمنین ہے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 63 سال کی عمر میں جب 10 سال 6 مہینے حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، مجوسی فیروز لولو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے ہیں اور نماز کے اندر آپ کا جسم کٹ جاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی سیسہ پلا کی دیواروں کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں 14 صحابہ کرام زخمی ہوتے ہیں، ان میں سے 7 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح 26 ذی الحجہ کے دن آپ کا یہ واقعہ پیش آتا ہے اور 4 دن بعد یکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی ان واقعات کو
ان واقعات کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے حقیقی ہیرو ہے، یہ ہمارے حقیقی رہنما ہے، یہ ہمارے حقیقی آئیڈیلز ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اپنے آئیڈیل کو کسی اور کو بنایا ہوا ہے، ہم نے غیروں کو اپنے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ہم نے غیروں کو اپنے ہیرو بنائے۔ خدا کی قسم وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں، وہ ہمارے اصلی دشمن ہیں۔ ہمارے اصلی ہیرو، ہمارے اصلی آئیڈیلز ہمارے صحابہ کرام ہیں۔ تو ہمیں صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست، ان کی حکومت، ان کے اوصاف ہمیں پڑھنے چاہیے اور ان پر عمل کرنے چاہیے۔